میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق ہے پنجاب سے۔ میری کزن کی شادی ہوئی سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں اس کا ہسبینڈ کسی بہت بڑی کمپنی میں ٹیکنیکل انجینئر تھا۔ اے سی کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی جاب تھی، وہ اے سی کی ریپیئرنگ وغیرہ کرتا تھا۔ میری کزن جب بھی 2-3 سال کے بعد پاکستان آیا کرتی تو بھر بھر کے گولڈ پہن کر آتی تھی۔ یہ بات میری ماں کو بہت ہی اٹریکٹ کری کہ جب بھی میری کزن سعودیہ سے آتی ہے تو بھر بھر کے گولڈ پہن کر آتی ہے، تو بس پھر میری ماں نے تو ٹھان لی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی سعودیہ میں ہی کرنی ہے، سعودیہ کے علاوہ کہیں کرنی ہی نہیں ہے، پاکستان میں تو خاص کر کے کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ میری ماں سیدھی سادھی عورت تھی، مطلب پڑھی لکھی نہیں تھی، میرے ماں باپ سیدھے سادھے لوگ تھے۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو عقل و شعور آتی ہے، انسانوں کو پرکھنے کی، فیصلے کرنے کی عقل سمجھ آتی ہے۔ میرے ماں باپ تعلیم یافتہ نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ بہت سیدھے سادھے لوگ تھے، تو ان کے تو بس عقل میں میری ماں کی، باپ کے نہیں، میری ماں کے خاص کر کے عقل میں یہ بات آ گئی کہ بس میں نے اپنی بیٹی کی سعودیہ کے علاوہ کہیں شادی کرنی ہی نہیں ہے، تاکہ میری بیٹی مکہ مدینہ سے بھی قریب ہو جائے، اور جب بھی پاکستان آیا کرے گی تو اس کی طرح جو ہے بھر بھر کے گولڈ پہن کر آیا کرے گی۔ ایک دن میرے بڑے ماموں آئے میرے گھر میرا رشتہ لے کر اپنے بیٹے سے۔ میری ماں نے تو ان کے سارے احسانات بھلا کر 2 منٹ میں آنکھیں جو تھی وہ ماتھے کے اوپر رکھ لیں، کیونکہ میرے ماموں نے میری میڈیکل کی تعلیم مجھے دلوانے میں بہت سپورٹ کرا تھا فائنینشلی طور پہ، تو میری ماں نے تو ان کے سارے احسانات بھلا دیے اور میرے ماموں کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا کہ آئندہ میری لڑکی کی طرف دیکھنا بھی نہیں، میں اپنی لڑکی کی سعودیہ کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گی۔ پھر اس کے بعد میرا ایک رشتہ آیا نصیر نامی آدمی سے، جو کہ سعودی عرب میں بتایا گیا کہ بہت بڑی کمپنی میں مینیجر ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ میری ماں کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ میرے ماں باپ سیدھے سادھے لوگ تھے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کری، کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے بہت بولا، میں نے بارہا بولا اپنے ماں باپ کو کہ یہ کس کمپنی میں جاب کرتے ہیں وہاں کا کارڈ لیں تاکہ ہم انویسٹیگیشن کر سکیں، چلو ایٹ لیسٹ ان کا آئی ڈی کارڈ تو لیں، ان کی ایج تو پتہ چلے۔ میرے ماں باپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کری، جو انہوں نے کہا بس ان کی ہر بات کے اوپر یقین کرتے گئے، اور آخرکار کو میرا رشتہ طے کر دیا اور میری شادی نصیر نامی آدمی سے کر دی، جو کہ مجھ سے عمر میں 15-16 سال بڑا تھا۔ خیر، میرے بارہا منع کرنے کے باوجود بھی آخرکار کو میری شادی ہو گئی اور میں شادی ہو کر اپنے سسرال چلی گئی، پنجاب میں ہی۔ جب میں اپنے سسرال گئی تو وہاں پر ہم جو تھے میاں بیوی رات کو بیڈ روم میں کنڈی لگا کر نہیں سو سکتے تھے، کیونکہ ہمارے بیڈ روم میں جو باتھ روم تھا، ٹوائلٹ تھا، اس میں کموڈ تھا اور میری ساس کو کموڈ استعمال کرنے کی عادت تھی، تو رات کو کنڈی لگا کر نہیں سو سکتے تھے۔ وہ شوگر کی پیشنٹ تھی، آدھی رات کو وہ اٹھ کر کمرے میں آ جایا کرتی تھی ٹوائلٹ میں جانے کے بہانے۔ شادی کو 6 مہینے ہو گئے، ہسبینڈ صاحب جو ہے وہ سعودی عرب جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ بھیا شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ آخرکار کو واپس جاب پر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میری تو جاب ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر لڑکی نے بولا کہ میں نے بولا اپنے ہسبینڈ سے کہ بھائی آپ کی جاب ختم ہو گئی ہے تو آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کہنے لگے کہ بس موقع نہیں ملا بتانے کا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگے کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ پھر دوبارہ ویزا لگ جائے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں چونکہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے بھی اپنے طور سے اپلائی کیا ہوا تھا، تو آخرکار کو میرے تھرو میرے ہسبینڈ کا بھی ویزا لگ گیا اور ہم دونوں میاں بیوی سعودی عرب شفٹ ہو گئے۔ جب ہم سعودی عرب شفٹ ہوئے تو میرے ہسبینڈ نے مجھ پر اتنی سختی کری ہوئی تھی کہ کسی سے بھی مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جو بھی وہاں پہ جان پہچان کے لوگ تھے ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت سارے ایسے جان پہچان کے لوگ تھے جن سے کبھی اکثر ملاقات ہو جایا کرتی تھی تو صرف دعا سلام کی حد تک بات ہوتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن وہاں پہ ایک عورت ایسی تھی جو میرے ہسبینڈ کو بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی، اور پھر انہوں نے جب مجھے میرے ہسبینڈ کی اصلیت بتائی کہ تمہارا ہسبینڈ کسی کمپنی میں کوئی مینیجر نہیں ہے، تمہارا ہسبینڈ تو فلاں فلاں کمپنی میں لیبر تھا، مزدور تھا اور اس کی نوکری ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کمپنی سے نکال دیا گیا تھا۔ جب مجھے یہ حقیقت پتہ چلی تو میں نے تو اپنے ہسبینڈ سے بات کری،
بس پھر میرا جو اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کرنا تھا، پوچھنا تھا، تو میرے ہسبینڈ نے تو اٹھا کر مجھے منہ بھر بھر کے دی گندی گندی گالیاں، اور مجھے مارنا پیٹنا بھی اسٹارٹ کر دیا۔ میں چونکہ رہی پڑھی لکھی، اور بھلے میرے ماں باپ سادہ تھے، لیکن کبھی میرے ماں باپ نے مجھ پر نہ تو ہاتھ اٹھایا تھا اور نہ ہی مجھ سے اس زبان میں بات کری تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، میں بہت پریشان رہنے لگی، میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ میں اتنی پڑھی لکھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ، میرا ڈاکٹر بننے کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے ذکر کرا تو میری ماں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو تیری قسمت ہے، یہ تو تیری قسمت ہے، اور کیا ہو گیا؟ بہت سارے مرد اپنی بیویوں کو گالیاں بھی بکتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، اگر تیرا شوہر بھی تجھے مار رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، تو کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ جب آگے سے میں نے اپنی ماں سے یہ جواب سنا تو میں اور مزید ٹوٹ گئی کہ میری سپورٹ میں کوئی بھی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آخرکار کو شادی کے 2.5-3 سال کے بعد میں نے اپنی ساس کو عمرے پر بلایا، اور جب میری ساس آئیں تو میری ساس نے آ کر مجھے لانتیں ملامتیں دینا سٹارٹ کر دیں کہ بڑی بے شرم اور بے غیرت ہے، تیری شادی کو 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، اب تک تیری یہاں اولاد نہیں ہے، کہیں تو بانجھ تو نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بہت دفعہ بولا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ آپ اپنے بھی ٹیسٹ کروائیں، لیکن میرے ہسبینڈ راضی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ساس کو عمرہ کروانے کے بعد ساس کے ساتھ ہم دونوں میاں بیوی بھی پاکستان واپس آئے تھوڑے عرصے کے لیے۔ جب پاکستان واپس آئے تو میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے بھی ٹیسٹ کروائے۔ جب ہسبینڈ کے ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو پتہ چلا کہ کمی میرے اندر نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کے اندر ہے، میرے ہسبینڈ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ اب میں آپ کی ماں کو بتاؤں، کیونکہ آپ کی ماں تو مجھے گالیاں دے رہی ہے، مجھے ملامتیں کر رہی ہے کہ میں بانجھوں، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ تو نے میری عزت رکھنی ہے، اور تو نے یہ بات کسی بھی صورت میری ماں کو نہیں بتانی، کچھ بھی بہانہ بنا دے، کچھ بھی کہہ دے، لیکن میری ماں کو یہ بات ہرگز نہیں بتانی کہ کمی میرے اندر ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بدلنے کی بہت کوشش کری، لیکن میرے ہسبینڈ نہیں بدلے، نہیں سدھرے، کہیں بھی لگ کر ڈھنگ سے انہوں نے جاب نہیں کری۔ میں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے بہت سارے کورسز کرے، میں نے باہر ملک جا کر بھی کورسز کرے، اور میں بہت اچھی ڈاکٹر بن گئی، لیکچرار بن گئی، میں سیمینارز میں جا کر لیکچرز دیتی تھی، مجھے ایوارڈز ملتے تھے۔ سعودی عرب میں ایک بہت اچھی ڈاکٹر بن گئی تھی، بہت عزت بھی تھی اور بہت پیسہ بھی کمانے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بدلنے کی بہت کوشش کری، ان کا پہننا اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ بدلنے کی بہت کوشش کری، اور بہت ساری چینجنگ آئی بھی، لیکن بس یہ چینجنگ نہیں آئی کہ جب بھی وہ منہ کھولتے تھے بدبودار باتیں کرتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے اور مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ آئندہ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی، یا تو شرطوں کو بلاؤں گی، یا پھر میں شرطہ خانے چلی جاؤں گی، اور دیکھو تمہارا کیا حال کرواؤں گی۔ تب سے میرے ہسبینڈ نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو بند کر دیا، لیکن گالی گلوچ سے باز نہیں آئے، گالی گلوچ دینا انہوں نے بند نہیں کیا۔ میں اندر سے بہت ہی ٹوٹتی جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نندوں کو، اپنی نندوں کے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میری خود کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور میں اتنا کما رہی تھی تو اتنا پیسہ لے کر میں کہاں جاتی، تو میں نے ان سب کے ساتھ میں نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ پھر کافی ٹائم کے بعد میرے ہسبینڈ بھی تھوڑے سے چینج ہوئے، کیا چینج ہوئے کہ ان کو شوگر ہو گئی تھی، اور ان کے گردوں پر کافی اثر ہوا تھا، طبیعت ان کی تھوڑی خراب رہنا اسٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن وہ بالکل سے چینج نہیں ہوئے تھے، اور میں اندر ہی اندر بہت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ آخرکار کو میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا پریشان کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ رات کے 3 بجے وہ مجھ سے فرمائشیں کرتے تھے کہ مجھے پلاؤ کھانا ہے، پلاؤ بناؤ، کڑھی کھانی ہے، کڑھی بناؤ۔ رات کے 3 بجے مجھے نیند میں سے اٹھا کر بولتے تھے کہ مجھے یہ کھانا ہے، یہ بناؤ، وہ کھانا ہے، وہ بناؤ۔ میں اتنی ٹوٹ گئی ہوں، میں اتنی اندر سے ٹوٹ گئی ہوں کہ اب میری بس ہو گئی ہے، اب میری سانس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، سانس کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، میری ماں کا اور میرے باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو مجھے ماں اور باپ کا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔
اب میری عمر 45-46 سال ہے اور میں اب چاہ رہی ہوں اس آدمی سے جان چھڑانا، لیکن میں مکمل طور پہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ آخر کار کو میں کروں تو کیا کروں، میں کس طرح سے اس آدمی سے جان چھڑاؤں، کیونکہ اس آدمی کے ساتھ رہتے رہتے میں جو ہے نا وہ گردن تک میں بھر گئی ہوں، میں فل ہو گئی ہوں اور میں بہت عاجز ہو گئی ہوں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، میں 45 سال کی ہوں، ابھی بھی اگر میں چاہوں تو مجھے بہت اچھا شریک حیات مل سکتا ہے، لیکن بس میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ آخر کار کو میں کروں تو کیا کروں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ پہلے کے زمانے کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے نا، وہ سادہ ہوا کرتے تھے، تعلیم حاصل نہیں ہوئی ہوتی ہے، ان کو اتنا عقل شعور نہیں ہوتا ہے لوگوں کو پرکھنے کا، پہچاننے کا، فیصلے کرنے کا۔ میرے ماں باپ بھی تعلیم یافتہ نہیں تھے، بس ان کو میری کزن کا چمکتا ہوا سونا ان کی آنکھوں میں، میری ماں کی آنکھوں میں خاص کر کے جو ہے وہ بہت ہی سمجھے فٹ ہو گیا تھا کہ میری ماں کو جو ہے نا وہ اس کا چمکتا ہوا سونا ہی نظر آیا۔ ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ جو قسمت میری کزن کی ہے وہ قسمت ان کی بیٹی کی کیا پتہ نہ ہو، کیونکہ ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، اللہ پاک نے سب کو ایک جیسی قسمت عطا نہیں کری ہے۔ آج میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی پنجاب کی ایک لڑکی کی سٹوری، جو کہ پنجاب کی تھی اور میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اور کس طریقے سے اس کی ماں نے جو ہے نا وہ اس کے حق میں کتنا برا فیصلہ کرا، اور جب اس کے حق میں اتنا برا فیصلہ ثابت ہوا، جب اس نے اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کری تو آگے سے اسی ماں نے اس کو کیا جواب دیا ہے کہ یہ تو تیری قسمت ہے، یہ تو تیری قسمت میں لکھا تھا، اور کیا ہو گیا کہ اگر تیرا شوہر تجھے گالیاں بکتا ہے، تجھے مارتا ہے تو کیا ہو گیا، کون سی بڑی بات ہے۔ آگے سے اس کی ماں نے جب اس کو یہ جواب دیا تو وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی، ایک تو وہ شوہر کی طرف سے ٹوٹ گئی تھی، جب اس کی اتنی پڑھی لکھی لڑکی کو اتنا ان پڑھ جاہل، اس کی عمر سے 15-16 سال بڑا اتنا ان پڑھ جاہل، اتنا برا انسان ملے کہ جو کہ منہ سے بدبودار باتیں کرے، گالم گلوچ دے اور اس کو مارے، ایک تو وہ اس کے اوپر بری طریقے سے ٹوٹ گئی تھی، اور پھر جب دوسرا اس کی ماں نے اس کو یہ جواب دیا کہ یہ تو تیری قسمت میں لکھا تھا، یہ تو تیری قسمت ہے، تو اس پر تو وہ اور بھی لڑکی ٹوٹ گئی تھی، جو کہ میں نے آج آپ لوگوں کو اس کی سٹوری سنائی ہے، لیکن ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے، کہ یعنی وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور نئی سرے سے زندگی سٹارٹ کرے، یا پھر اب اتنی سال اس نے گزار لیے ہیں اس مرد کے ساتھ تو باقی کے سال بھی اس مرد کے ساتھ ہی گزار لے، کیونکہ اس کے شوہر کی اب طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہنے لگی ہے، شوگر کے پیشنٹ بھی ہو گئے ہیں اور گردوں کا بھی مسئلہ اس کو ہو گیا ہے اس آدمی کو۔ ابھی وائس اوور کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست ٹاپک آ گیا ہے، لو میرج ورسز ارینج میرج۔ میں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں سے بات کروں گی، اور بہت ہی مزیدار سا مطلب ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے نیکسٹ ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی، اور مجھے 100% گارنٹی، مجھے مطلب شیور ہوں میں کہ ہر کوئی میری اس بات کو ضرور ایگری کرے گا جو بات میں آپ لوگوں سے اس ولاگ میں کروں گی، لو میرج ورسز ارینج میرج، کیونکہ ابھی بیٹھے بیٹھے وائس اوور کرتے کرتے میرے ذہن میں بہت ہی زبردست سا ایک پوائنٹ، ایک ٹاپک آ گیا ہے جو میرا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا، شیئر کرنا ضروری ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ میں 101% بالکل صحیح بات کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، ملوں گی نئے مزیدار سے ولاگ میں، اللہ حافظ۔